تو سکسیس جو ہے نا اس کو حاصل کرنے کے بہت سمپل فینومیناز ہیں کچھ. آپ کے جو سب سے پہلے آپ کو آنیسٹ ہونا پڑتا ہے, ایماندار ہونا پڑتا ہے. اب ایمانداری کا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اپنی فیملی سے ایماندار ہو, پیسے نہ چراؤ, یہ سب چیزیں ایمانداری میں بہت اچھے سے آتی ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات کہ اپنے ملک کے ساتھ ایماندار ہو. اب ملک کے ساتھ ایماندار کیسے ہونا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جہاں 2 بچے وہاں پر ایک کو اور ملا لو. میں بھی ساری زندگی یہ بات بولتا رہا ہوں کہ کسی ایک کو اڈاپٹ کر لو. نہیں ضروری کہ آپ ادارے بناؤ, نہیں ضروری کہ آپ نکل کر خود کام کرنا شروع کر دو. اتنے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں, اور میرے نزدیک خانہ بدوش جو ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ ذوق و شوق سے پڑھنا چاہتے ہیں, بس ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہوتی ہیں. تو صرف کسی ایک بچے کو اپنی زندگی میں وہ ریسورسز مہیا کر دو کہ وہ پڑھ سکے اور پاکستان کی لٹریسی ریٹ بڑھ سکے. کیونکہ وہ صرف خانہ بدوش نہیں ہے, وہ صرف انسان نہیں ہے, وہ پاکستانی بھی ہیں. تو میں نے اس کے اوپر میرا لیکچر تھا, تو میں نے اس میں کہا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا معاشرہ 100% ہو, تمہارے معاشرے میں ہر بندہ اچھا ہو, لوگ بولے یار ایسا معاشرہ ہونا چاہیے, ایسا علاقہ ہونا چاہیے ہمارا, تو سب سے پہلے تو خود کو چینج کرو, خود کو پرفیکٹ کر لو. بیکاز جب آپ نے 100% کی بات کرنی تو آپ کا 100% اور بہترین ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد اپنے علاقے کے کسی ایسے بندے کو دیکھو جو ڈاؤن ورڈ ہے, جس کو لوگ اتنی عزت نہیں دیتے. انہوں نے بتایا کہ خانہ بدوشوں کو مسجد میں نہیں رکھا جاتا, تو اس کے اوپر میرا اپنا بھی لائف ایکسپیرینس ہے. میں مسجد میں گیا آلموسٹ 3 سے 4 سال پہلے, چھوٹا سا تھا میں تب, ابھی بھی خیر چھوٹا ہی ہوں. تو ادھر جب میں گیا, میں نے سوچا کہ یار پہلی صف میں کھڑا ہونا بڑے فخر کی بات ہے. اور میں جلدی تیار ہوا, نہایا دھویا, اور بھاگ کر جا کر میں آلموسٹ 1-1.5 گھنٹہ پہلے میں مسجد میں چلا گیا اور جمعے کی نماز میں پہلی صف میں کھڑا ہو گیا. اور وہاں پر آ کر لوگوں نے ایک کر کے یہاں تک مجھے آخری صف سے بھی پیچھے کھڑا کر دیا. تو تب میں نے سوچا یار اس سے تو بہتر ہے میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں. وہی نماز تھی جس کے لیے میں نے اتنی محنت کر کے میں اتنا آگے آیا. اس کے بعد میں مسجد بہت کم جاتا تھا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ہدایت دیا, میں دوبارہ مسجد چلا جاتا ہوں. 8ویں 9ویں صف میں جگہ ملتی, اس سے آگے نہیں ملتی. تو یار میں نے جب مجھے بزرگ ملے جو ہمارے امام صاحب ہیں, ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ, میں نے ان کو کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ بچوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا, کیوں بچوں کو ہمیشہ کم تر رکھا جاتا ہے, گھروں میں بھی علاقوں میں بھی. ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ اس سے مت پوچھو, یہ تو بچہ ہے, تمہیں کیا پتا, ہم جو تمہارے لیے فیصلہ کریں وہی بہتر ہے, وہی بہترین ہے. بالکل ماں باپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بہترین ہوتے ہیں, لیکن تھوڑی سی اگر آپ بچوں کی رائے لے لو تو کیا حرج ہے. اس میں ہم سب بڑے ہیں, میں بھائی چھوٹا ہوں ادھر, تو آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر کبھی لائف میں موقع ملے نا تو کسی بچے سے بھی پوچھ لینا, اس کی معصومیت آپ کو بڑا اچھا جواب دے گی. تو آنیسٹ ہو سب سے پہلے تو اپنے بچوں کے ساتھ. دوسرا, رحم کرنا سیکھو. آپ نے دیکھا ہوگا سر کتنے اچھے طریقے سے وہ میرے سے بھی ملے, آپ سب سے بھی ملے, سب کو فوراً گلے لگا لیتے تھے. انہوں نے یہ بالکل نہیں دیکھا کہ جی میں تو یہاں پر ٹرینر ہوں, یہ سب میری بات سننے آئے ہیں تو میں ان کو عزت دوں. جب تک آپ لوگوں کو عزت نہیں دو گے تب تک عزت کما نہیں پاؤ گے. انہوں نے عزت دی اور انہوں نے پریکٹیکل آپ کو دکھایا. اس لیے گیو رسپیکٹ اینڈ گیٹ رسپیکٹ والا فنومینا اپنے مائنڈ میں ہمیشہ اسٹیبل رکھیے گا. اور تیسرا, 3 چیزیں ڈسکس کروں گا. دنیا میں زندگی میں آپ کو ہر بندہ پازیٹیو نہیں ملے گا, ہر بندہ بالکل بھی پازیٹیو نہیں ہے. ادھر بھی جو لوگ بیٹھے ہوں گے کچھ سوچ رہے ہوں گے یار بچہ بہت اچھا ہے, بہت اچھی باتیں کر رہا ہے, کچھ سوچ رہے ہوں گے اب یہ بچہ ہمیں سکھائے گا, اتنے برے حالات آ گئے ہیں ہمارے. سو ایسی چیزیں آپ کو ہر جگہ پر ملتی ہیں اور مجھے اکثر ملتی ہیں. میں کالج میں گیا نا ایک بار تو لیکچر دینے کے لیے, وہاں پر ایک بندہ ہے, سر میں نہیں سن رہا, یہ بچہ مجھے سکھائے گا, میں تو اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں. پڑھے لکھے ہو ڈیفینیٹلی اچھی بات ہے, لیکن میں یہاں پر آ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس انفارمل ایجوکیشن زیادہ ہے, تو اس کے اوپر بھی ورکنگ کریں. اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گیو رسپیکٹ, گیٹ رسپیکٹ. اور تیسری بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے زندگی میں, اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہر بندہ پازیٹیو نہیں ملے گا. جو گولڈ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے, اور وہ مٹی کو اگر آپ نیگیٹیوٹی بول کر گولڈ کو پازیٹیو بول دو تو اس پازیٹیو چیز کو ایسے ہی اس مٹی کے نیچے سے نکالنا پڑے گا. تو اپنے ہر اس نیگیٹیو دوست کی اس پازیٹیو چیز کو نکالو, اور اس پازیٹیو چیز کو تراشنے کے بعد اس بندے کو پازیٹیو بنا دو. زندگی میں ایک یہ کام کر دو, اللہ بھی تمہیں ثواب دے گا اور لوگ بھی تمہیں اچھا مانیں گے. تھینک یو سو مچ.